الحمدللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان 31 ورس 12۔ لقمان وزڈم، یعنی کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو جو کہا تھا، جو نصیحت دی تھی، یہ سورہ میں اس کے اوپر کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے لقمان کو وہ وزڈم دی تھی، حکمت دی تھی کہ جو بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، ان شکر اللہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، یعنی کہ لنفسہ یعنی اپنے نفس کے لیے ہی وہ اپنے اچھے کے لیے کرتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایز فار دوز، یعنی کہ جو ان اپریسیٹو کرتے، یعنی کہ ومن کفر کرتے، فان اللہ، اللہ کے ساتھ میں غنی حمید، اللہ کیا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑا اور حمید یعنی پریز ورتھی ہے، یعنی کہ گوڈ از ان نو نیڈ، یعنی کہ تمہاری ان کو کوئی ضرورت نہیں، اگر تم کفر کرتے ہو تو بھی، اور اگر تم کرتے ہو تو بھی وہ تمہارے خود کے لیے اچھا ہے، اس سے کوئی خدا کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ورس میں جو ہے وہ دونوں چیزوں کو بہت گہرائی سے بتایا ہے، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ ان اشکر اللہ ہو، یعنی کہ جو شکر کرتے ہو اللہ کا، وہ اپنے ومن یشکر، وہ جو شکر ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ تمہارے خود کے لیے ہے، فائدے کے لیے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو تم کفر کرتے ہو اگر تم، تو اللہ تم سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور تعریف کے قابل ہے۔ یہ تم جو عبادت کرتے ہو اس سے کسی کو فائدہ ہے، تم کو ہی فائدہ ہے، تمہاری روح ہی اللہ کے قریب پہنچے گی۔ تم نہیں کرو گے تو تم شیطان کی طرف جاؤ گے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ پورا یونیورس بھی اس میں بنایا کہ جس میں دکھایا کہ ارتھ کی جو ہے، ارتھ ایک کیا ہے، ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ تم سمندر میں سے پانی کا ایک بوند نکالو، ٹھیک ہے، تو کیا سمندر کو کچھ فرق پڑے گا؟ اور بوند کی بات تو چھوڑو، وہ بوند کے واپس تم 1000 1,00,000 1,00,00,000 اور 1,000,000,000,000 کٹ کے کرو چھوٹے، اور اتنا سا پانی نکالو تو سمندر میں کچھ فرق پڑے گا؟ یا ایک اس میں سے الیکٹرون نکال لو، چلو الیکٹرون کی تو سنکھیا ایک بوند میں بھی کتنے ہو گئے، کروڑوں الیکٹرون ہو گئے نا، تو کچھ فرق پڑے گا؟ تو ارتھ ہے نا، ارتھ جو یونیورس کے کمپیئر میں اللہ نے بنایا نا، اتنا چھوٹا سا ہے، تو انسان کی تو کیا اوقات ہے، یا جنوں کی، اگر وہ کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی ریئلی میں فرق نہیں پڑے گا۔ تم اس کو ویٹ بھی میجر کرو گے نا تو بھی تمہیں کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ تو تم کرتے ہو اپنے اچھے کے لیے کرتے ہو، باقی اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ تم وہ سمندر میں اللہ کا جو ہے وہ نیم بہت بڑا ہے، لیکن وہ اتنا رحمان ہے کہ وہ اتنی سی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی اس کو اگر وہ چاہے تو وہ ایک پل میں اس کو ختم کر دے۔ تم کیسے ایسے کر دے تو دور کو کچھ فرق پڑتا ہے تمہیں؟ لیکن اللہ تو بھی اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اتنے سے بھی ہے، پھر بھی وہ اس کو رحمت دیتا ہے، اور اپنی پوری کائنات اتنی پوری اس کو دکھانے کے لیے کہ وہ ایسے ہی اس کو کسی کو نشٹ نہیں کرے گا، اس کو ایک اور موقع دے گا سدھرنے کا۔ تو یاد رکھو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، لا تشرک باللہ ہے، یعنی کہ لا یعنی نہیں کرنا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اور جو اس کے ساتھ میں ان شرکا یعنی کہ جو شریک کیا اس کے ساتھ میں، ظلم عظیم، اس نے بہت ہی بڑا ظلم کیا، انجسٹس کیا، وہ بہت بڑا ہے، از اے گروس، عظیم یعنی بہت بڑا ظلم کیا اپنے آپ کے اوپر۔ دا سیکنڈ کمانڈمنٹ، دوسرا اس نے کیا کہا اپنے بیٹے کو کہ تم اپنے انسان کو اپنے ماں باپ کی آنر کرنے کی نصیحت دی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ، یا والدین یعنی تمہارے والد کو، یعنی تمہارے ماں باپ کو، کیونکہ اس کی مدر نے تم کو جنا ہے، اور تم کو اس کے بھار کو کتنا بھی ہیوی ہونے کے بعد بھی اس کو رکھا ہے، اور اس کو 2 سال تک اس کو اچھے سے اس کی خیال رکھا ہے جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جائے۔ تو تمہیں چاہیے یو شیل بی اپریشیٹو آف می اینڈ یور پیرنٹس، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے اس میں، لقمان جب اس کے بیٹے کو بتا رہا تھا تو کہ اس کو تمہیں اللہ کی بھی اس میں شکر کرنا ہے، اور تمہارا پیرنٹس کا بھی، اور تمہیں الا المصیر بوالدینا یکا الا المصیر، اور اللہ کے پاس میں تمہیں واپس جانا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ جو تم کچھ کرتے تھے۔ ہاں لیکن دیکھو پیرنٹس کے بارے میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ تمہیں فورس کرے، 15 میں یہ بتا رہا ہے اللہ 15 نمبر، کہ وَإِن جَهَادَكَ یعنی وہ تمہیں فورس کرے
अला अन तुश्रिका, कि जो शिरक की तुम्हें कोई मालूमात नहीं है तो उसका तुम ओबे नहीं करो, बट उसको अच्छे से ट्रीट देम एमिकबली, यहाँ दुनिया में अच्छे से उनके साथ व्यवहार करो, और तुम्हें उनका ही पाथ फॉलो करना है जिसने मुझे कंप्लीटली सबमिट किया है, और तुम मेरे पास वापस आओगे, देन मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम करते थे, बिमा कुंतुम तामलून, यानी जो अमल, तामलून यानी जो तुम अमल करते थे वो तुम्हें सब कुछ अल्लाह बताएगा, यानी इसमें तुमने कौन सा अच्छा किया, कौन सी नीयत से किया। लुकमान अगेन एडवाइस 16, ओ माय सन, know that every something, even something as tiny as mustard seed, यानी इसमें क्या बता रहे, देखो ये बहुत गहरी बात है जो अभी मैंने तुमको बताया, कि उसने कहा कि एक छोटा सा सीड मस्टर्ड का, एक डीप इनसाइड रॉक, यानी कि एक पत्थर के अंदर छुपा हुआ है, वो आखिर यानी कि कोई आकाश में हो या धरती में, आकाश में यानी वो चाहे चंद मून के ऊपर हो या कि दूसरे ग्रह के ऊपर हो या कोई दूसरी गैलेक्सी में हो या कोई करोड़ों अब्जों दूर गैलेक्सी में हो, इसका मतलब है अल्लाह ने क्या कहा है कि फी सगरतिन औ फी समावाते औ फिल अर्दे, गॉड विल ब्रिंग इट, यानी कि औ फिल अर्दे याती बिल्लाह, अल्लाह उसको सामने ले आएगा, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, उसको सब कुछ डीपली उसको मालूम है और उसको खबर है हर एक चीज की, यानी एक भी अमल उससे छुपा नहीं जाएगा, यानी तुम कुछ भी अमल करोगे अच्छा है बुरा उसको सब मालूम है, तुम उसमें कितना डंप कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, कितना झूठे हो, कितना सही हो, सब कुछ उसको मालूम है, वो सब कुछ लेके आएगा। 17, ओ माय सन, बाद में उसकी बेटे को क्या कहता है, या बनीयू अकीमुस सलाता वामुरु बिल मारूफ, यानी कि तुम अपनी नमाज को कायम रखो और तुम मारूफ सही अमल करो, व अन्नहु अनिल मुनकरे यानी बुराई के काम मत करो, और वसबिरु यानी सबर, तुम सबर करो, अला मा असाबका, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, असाबका यानी कोई अजाब आया है, कोई तकलीफ पहुंचे तुम्हें, असाब आए तो उसमें तुम सबर करो, इन्ना जालिका मिन अजीमुल उमूर, ये जो सारी काम है वो बहुत ही ऑनरेबल यानी बहुत ही नेक और अच्छे काम है, अजीम है, अजीमुल उमूर, उमूर यानी ये काम, अजीम, अजीम यानी बहुत ही अच्छे और बड़े काम है, ऑनरेबल काम है, तो ये जो सारे काम है वो हमें करने चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से सबके साथ में ये करना चाहिए, यू शैल ट्रीट वला तो अरू खद्द का, यानी कि यू शैल नॉट ट्रीट द पीपल विथ एरोगेंस, यानी घमंड के साथ में दूसरे लोगों के साथ मत व्यवहार करो, और ना ही तुम अर्थ में घमंड के साथ घूमो, यानी कि ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ी लेके बड़ा बड़ा ये लेके, यानी इसका मतलब क्या हो गया, घमंड से तुम सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना बड़ा हूँ या मेरी इतनी ताकत है, कि मैं हमारे पास मान लो इतना ताकत है, कोई सा दिखावा करो कि ऐसा बड़ा बड़ा दिखावा करके चलो, तो अल्लाह इसको मना कर रहा है, गॉड डज नॉट लाइक, अल्लाह को इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्लु मुखातलिन फखूर, कि जो शो ऑफ करते हैं घमंडी लोग हैं वो अल्लाह को जरा भी पसंद नहीं है, यानी घमंड जो है, वला तसरु खद्दका लिन्नास से वला तम से फिल अर्दे, तमाशा इसको बोलते हैं ना, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तमाशा, तो इसमें क्या कहा है, तम से फिल अर्दे, यानी कि जमीन पे तुम तमाशा करके, यानी कि हम बोलते हैं ना तमाशा क्या कर रहा है वो, ये देखो ये अरबी वर्ड से तुमको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में भी ये बहुत वर्ड बार यूज हुआ है, तमसे यानी तमाशा करते हैं ना, तो ये अरबी में से यूज हुआ है ये वर्ड, देखो इसका क्लियरली हमको ये मिलता है, वला तमसे फिल अर्द, यानी जमीन में ऐसा तमाशा मत करो, जरूरी नहीं है ऐसा दिखावा मत करो, जितनी जरूरत है तुम्हें उसी का, वही बोलते हैं राइटियसनेस और वही बोलते हैं संयम, इन्नल्लाह ला युहिब्बु, युहिब्बु यानी मोहब्बत करना, ला यानी अल्लाह ऐसे लोगों को मोहब्बत नहीं करता जो मुखातलिन फखूर, जो अरेगेंट और शो ऑफ है, तो हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, जो अल्लाह को पसंद नहीं ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं, वो शैतान का काम है, शैतान ने भी वही किया था, जो वो तुमको और वही उसी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा जो उसकी फितरत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज मत देखो टीवी में, एक दो छोटी चीज सही है, लेकिन तुम पूरे पूरे ऐसी सीरियल हो और वो जो देखते हो 8-8 9-9 हफ्ते, तो वो बुरा करता है, इसके दिमाग में भी बुरी चीज डालती जाती है, वो अच्छी चीज नहीं है, तो तुम उसको नहीं देखो ऐसी फालतू चीज को, कोई अच्छा चीज देखो, अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखो, उसका अच्छा फायदा देखो, टीवी का जो शैतानी मतलब है वो जो तुम देख रहे हो वो शैतान का काम देख रहे हो, अच्छा काम नहीं है,
تو اچھی چیز دیکھو جس میں سے کچھ سیکھ سکو اور اللہ کی راہ میں اس کا کوئی کام آ سکے تمہیں. کل کا جو میں نے دیکھا تھا مووی جرم، تو وہ تمہیں دیکھنا چاہیے، وہ کتنا زبردست مووی تھا. تو وہ کھول کے دیکھو، اس میں وہ بچے کو کیسے بچاتا ہے اپنے لاسٹ مومنٹ تک، کتنی لائف ہارڈ تھی، اسٹرگل تھی اس کی. تو اچھی چیز دیکھو تو اس سے تمہارا سب کانشیسلی اچھا جائے گا. ایسے ایک بار ایک ہفتہ ہو تو میں جی کچھ نہیں بولتا، وہ تم ایسے دونوں 10 گھنٹے، یعنی کتنا گھنٹہ ہو گیا، پورا 10 گھنٹہ تمہارا دماغ کا حالت دیکھو کیسا ہو جائے گا. وہی چیز گندی چیز تمہارے دماغ میں آئے گی. واک ہملی اینڈ لوور یور وائس، یعنی کہ تم دھیرے سے نرمائش کے ساتھ چلو، اپنی آواز کو نیچے رکھو. اللہ کیا بتا رہا ہے کہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. انا انکر الاسواتا لصوت الحمیر، یعنی کہ جو چلاتا ہے، جو زور زور سے بولتا ہے، اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. تو تم دھیرے سے بات کرو، کیونکہ جو زور سے چلاتا ہے وہ گدھا ہے، اور وہ گدھے سے بھی برا ہے. اللہ کو ایسی بری آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. گدھا بولتا ہے تو کیسا بولتا ہے؟ ایک ایگزامپل دیا ہے. تم کو اچھا لگے گا تو تم دیکھو کہ اللہ کو جو تم چلاتے ہو تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یو شوڈ لوور یور وائس، یو شوڈ بی ہمبل، کیونکہ تمہیں اللہ کے اوپر یقین ہے. جس کو اللہ کے اوپر یقین ہے وہ زیادہ چلاتا نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے، دھیرج رکھتا ہے. تو باللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ 31 ورس 20. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہاری سروس یعنی تمہارے کام میں ہر ایک چیز کو تابع کر دیا ہے. وہ دنیا اور آخرت کی ہر ایک چیز اللہ نے تمہارے لیے کر دی ہے، اور اپنی طرف سے کتنی ساری رحمتیں نازل کی ہے، چھپی ہوئی اور ظاہر دونوں. چھپی ہوئی یعنی کوئی رحمت ہمیں دکھتی نہیں، ہمیں وہ تکلیف لگتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے. کوئی چیز چھپی ہے، ابھی مان لو ہم سے ظاہر نہیں ہوئی ہے، وہ ہم کو بعد میں ملے گی، تو وہ اس کو بولتے ہڈن. ظاہرن و باطنن، کیا لکھا ہے اللہ اس میں؟ وَاسْبَغُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتُهُ، یعنی نعمتُ ظاہرن و باطنن، باطن ہے. لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے؟ بنا علم کے اللہ کے ساتھ میں دلیل کرتے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ میں. سمجھ میں آیا؟ کوئی نعمت ہوتی ہے وہ ہمیں دکھتی ہے، کوئی نعمت ہمیں نہیں دکھتی. کوئی مان لو کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کو دلیل کرتا ہے کہ اس کو کیوں ہاتھ نہیں دیا. لیکن وہ اگر ہاتھ دیا ہوتا تو اس سے کتنا غلط کام کرتا تھا، وہ اس کو بھی اندازہ نہیں ہے. اس کی طرف سے اس کی آزمائش کم ہو گئی ہے، تو وہ اندازہ ہمیں نہیں ہے، بٹ وہ اللہ کو معلوم ہے. ومن الناس من یحادل فی اللہ بغیر علم، یعنی کوئی علم کے بغیر، بغیر علم، ولا ہدن ولا کتاب منیر، اور کوئی بھی اسکرپچر کی انلائٹن یعنی کہ کوئی بھی کتاب کے نور کے بغیر وہ لوگ اس کو دلیل کرتے بنا سمجھے بوجھے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے جو موسٹلی کیا ہوتا ہے، جو نارملی ہمارے جو پیرنٹس ہیں یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہی ہم لوگ کرتے ہیں بلائنڈلی. یہ ایک بہت ہی بڑی دکھ دائی گھٹنا ہے. 21 میں اسی کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے تو اس کو تم فالو کرو، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے وہی کریں گے. حالانکہ چاہے وہ اس کو شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہو، جہنم کی طرف لے گیا ہو، تو بھی وہ ان کے باپ دادا کو فالو کریں گے. یہ اللہ نے سوال کیا. واٹ اف دا ڈیول از لیڈنگ them to agony of the hell. تو یہ سوال کا جواب ان کے پاس تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی دکھ دائی یہ ہے کہ جو بھی جس کا ریلیجن ہوتا ہے وہ اس کو ہی فالو کرتا ہے. دیکھو ہم لوگ جہاں پہ ہوئے بوری میں، تو یا اس کا مطلب وہی فالو کرنا ضروری نہیں ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر صحیح غلط ہے تو اس کو اس کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر مجھے معلوم، ابھی ہم کو معلوم ہے کہ جو ممی ڈیڈی کر رہے ہیں، دادا دادی، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، جہنم ہی ہوگا. تو اس کو جان بوجھ کے بھی ہم اس کے ساتھ میں جائیں گے. یعنی کہ جو اسٹرانگیسٹ بونڈ، یہ بہت ہی زبردستی آیت میں بتایا ہے 22 میں کہ دوز ہو سبمٹ کمپلیٹلی ٹو گوڈ، یعنی کہ جس نے اللہ کو اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر دیا. ومن یسلم وجہہ الی اللہ، یسلم یعنی تابع یعنی کہ سبمٹ. مسلمان کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سبمٹ کرنا. تو یہ کیا کہا؟ اس کا دوسرا ورڈ ہے یسلم وجہہ الی اللہ وہوا محسن فقد استمسک، اور بعد میں اس نے وہوا محسن یعنی کہ محسن یعنی حسنت یعنی کہ اچھی رائٹیس لائف بتائی.
تو اس نے کیا کہا, ایک مضبوط دھاگا کو, مضبوط بونڈ کو, یعنی کہ اسٹرانگیسٹ بونڈ کو ہولڈ کیا ہے. فقط اس تم سکا یعنی بہت ہی اسٹرانگیسٹ, بل عرووتے ول وسکا ویل اللہ عاقبۃ الامور, یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو قابو کرنے والا ہے, فل کنٹرول ہے اس کے ہاتھ میں, کوئی بھی چیز اس کے تابع کے باہر نہیں ہے. تو ہمیں کبھی بھی لگے کہ یہ چیز ہمارے کنٹرول کے باہر ہو گئی ہے تو ہمیں سیدھا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. تو کوئی بھی چیز آؤٹ آف کنٹرول نہیں جاتی, وہ ہماری ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے, ہمارے اچھے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے اور دھیرج رکھنا ہوتا ہے. ایز فار دوز ومن کفرا, یعنی کہ اگر یہ ایمان والوں کے لیے کہ جو سب سے بڑا بونڈ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کو سبمٹ کر دو, یہ اللہ نے سیدھا کہا ہے دنیا میں, تو پھر ہم کو کس بات کی ٹینشن کرنی, کوئی بھی چیز اللہ کو سبمٹ کر دو بس, دیٹس آل. اسی کا جو آؤٹ پٹ ہے تم اپنے دماغ میں پروگرام ہی ایسے بناؤ, اسٹارٹ اللہ سے کرو, بسم اللہ سے, اس کا اینڈ بھی الحمدللہ سے کرو. کوئی بھی چیز ہو تو اس کا کوئی بھی تکلیف ہوگا ہی نہیں, بھلے وہ اس کا نتیجہ خراب ہو یا اچھا ہو, ہمیں الحمدللہ کہنا ہے, اچھے یا برا دونوں میں, ماشاء اللہ الحمدللہ. اسٹارٹ کرو اللہ کے نام سے, پھر اس کا جو بھی نتیجہ آئے اس پہ الحمدللہ کہہ کے اس کو واپس دوسری بار اسٹارٹ کرو. لیکن بیچ میں یہ نہیں سوچو کمپلین کہ یہ کیا ہو گیا, ایسا ہو گیا, تمہاری وجہ سے ہوا, میری وجہ سے ہوا. اس کو امپروو کرو, تھینکس کہو کہ وہ اچھے کے لیے ہوا ہے, اور دوسری بار واپس اسٹارٹ کرو. یہی ہمارا مائنڈ میں لوجک ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پاگلوں کی طرح اللہ کی ٹیسٹ کرنے لگو. اچھے اپنے حساب سے اس کو امپروو کرو, لیکن واپس بھروسہ کس کے اوپر کرو, اللہ کے اوپر. یہی کام شیطان نے نہیں کیا تھا. شیطان کو اللہ نے پورا پاور دیا, لیکن وہ کیا سوچنے لگا کہ اس کا میں پورا میں ہی ہوں, جو طاقت ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں. تم کو سب کچھ کرنا ہے, لیکن کیا سوچنا ہے کہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ, اللہ. بس یہی ہماری ٹیسٹ ہے, سمپل. ہم کو سب کچھ ہی کرنا ہے, لیکن بعد میں سوچنا دماغ میں اینڈ آف دا تھاٹس کیا ہونی چاہیے, اللہ کا ہی تعریف ہے, ہماری کوئی تعریف نہیں. الحمدللہ یعنی کہ اللہ کے لیے تعریف ہے, ماشاء اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے, اس کے نام کی طاقت سے ہی وہ شروع ہوتا ہے. بسم اللہ سے سٹارٹ کرنے کا ہے اور اینڈ الحمدللہ سے کرنا ہے. ایز فار دوز, اس میں کیا بتایا کہ جو لوگ نے ڈس بلیو کیا, یعنی کہ یقین نہیں کیا, تو ان کے اس کی وجہ سے تم دکھی مت ہو. ہمارے پاس ہی اس کو الٹیمیٹ آنا ہے, اور ہم ہی ان کو بتائیں گے جو یہ لوگ کرتے تھے. اللہ کو ہر ایک چیز کا بات میں, وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یعنی کہ انر موسٹ تمہارے اندر جو چھپی ہے وہ بات کو بھی اللہ کو معلوم ہے. وی لیٹ دیم انجوائے, یعنی کہ ہم ان کو ٹیمپرری کیا کر رہے, اللہ ان کو نمتعہم قلیلا ثم نذترہم الی عذاب غلیظ, ہم ان کو ٹیمپرری انجوائے کرنے دے رہے کہ ان کے گناہ اتنے ہو جائے کہ اس کو سب سے بڑی سزا ملے. دے بلیو ان گاڈ 25. اف یو آسک دیم, یعنی کہ تم ان کو پوچھو کہ آکاش و دھرتی کس نے بنائی, تو یہی بولیں گے کہ خدا نے. تو تعریف اللہ کے لیے ہے, الحمدللہ. بل اکثرہم لا یعلمون, یعنی کہ اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کا ہی ہے جو آکاش اور دھرتی میں. ان اللہ هو الغنی الحمید, اور وہ بہت ہی بڑا ریچ اور سب سے زیادہ پریز ورتھی ہے. 27. اف آل دا ٹریز, یعنی کہ ساری, یہ دیکھو سب سے بڑی آیت ہے یہ جو اس میں بتایا, اللہ نے اپنی بڑائی کو بتایا کہ سارے درخت کو تم بنا لو پین, یعنی کہ پین بنا لو, اور سارے سمندر کو اس کی ساہی بنا لو, اور اگر اس سے بھی زیادہ اور 7 سمندر کو اس میں ڈال دو, تو بھی تم اللہ کی باتیں لکھنے جاؤ گے تو بھی تم پوری نہیں کر پاؤ گے, اتنی بھی کم ہو جائے گی. یعنی کہ اللہ جو ہے آلمائٹی ہے, موسٹ وائس ہے. تم سمجھو, یہ تو تمہاری سمجھن کے لیے اللہ نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ ایک پوری اتنی بڑی پین بنا لو, سب درخت کو لے کے, کتنے درخت تھے, کروڑوں ابجو درخت تھے, تم سوچو اس کی پین بناؤ, اس کے اندر پورا سمندر کو ڈالو, ایسے اور 7 سمندر لے آؤ, اور تم اللہ کی باتیں لکھنے لگو. تم کتنا لکھ سکتے ہو اپنی ایک پین سے, تم کتنا لکھ سکتے ہو؟ سوچو اس کے اندر ایک بوند ہے سمندر کی, ایک بوند کا سائی ہے صرف, تم اس میں ایک پورا بک لکھ سکتے ہو ایک پین سے. تو سوچو کہ کتنا سمندر ہے, ایسے 7 سمندر, اس میں ایک پین سے تم ایک بک لکھ سکتے ہو ایک اس سے. تو کتنی سائی بنا لو سمندر کی, تو کتنی بک لکھ سکتے ہو, کروڑ ابجو ٹریلین, یعنی کہ یو کین ناٹ, یو ول رن آؤٹ. تو یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ تم میرے ذات کے اوپر یقین کرو, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ کین ڈو اینی تھنگ.
The creation and resurrections of all of you is the same as that of the one person. देखो अल्लाह इसमें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं. मा खलककुम वला बासुकुम इला कनफसिन वाहिदतन. अल्लाह के लिए सब एक ही चीज है. तुमको जैसे बनाया वापस फिर से बनाना, जैसे एक इंसान को बनाना है ना, इतना ही काम है. एक इंसान की डिजाइन ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है. बाद में जब डिजाइन बन गई, डीएनए बन गया, तो अल्लाह के लिए अब उसके लिए बहुत आसान है. एक इंसान को बनाना, ऐसे ही करोड़ों अब्जो इंसान को बनाना अल्लाह के लिए क्या है, वाहिदतुन. ये बहुत बड़ी चीज अल्लाह ने इसमें बताई है इंसान को आंखें खोलने के लिए. मा खलककुम वला बासुकुम. खलककुम यानी क्रिएशन, बासुकुम यानी वापिस रिसरेक्शन, इल्ला कन्फसिन ऑफ ऑल ऑफ यू यानी कि इल्ला अनकन्फसिन यानी सब तुम लोगों को, वाहिदतुन. वाहिद यानी एक ही चीज. इन अल्लाह समीउन बसीर. समीउन यानी वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है. सब कुछ उसको मालूम है, वो सब कुछ सुन रहा है और देख रहा है, जो भी तुम कुछ बोल रहे हो और जो भी तुम कर रहे हो. गॉड अलोन यानी कि अल्लाह ही है जिसके लिए इबादत हो सकती है. अब इतनी सारी ताकत, इतनी सारी के बाद हम किसकी और की इबादत करें? कोई पत्थर की करे जो इसने बनाया है. पत्थर का क्रिएशन बेटर है या इंसान का? और इंसान से ज्यादा भी अल्लाह ने कितनी ब्यूटीफुल चीज बनाई है. तो वो क्रिएटर को हमें इबादत करनी है कि जो क्रिएशन किया है उसकी इबादत करनी है. डू यू नॉट रियलाइज, क्या तुम सोचते नहीं हो? अलम तरा अनल्लाह. अल्लाह बता रहे कि अल्लाह गॉड मर्जिज, अल्लाह ही है जो रात और दिन को एक करता है और वापस दे रात दिन को रात में. यानी कि देखो सूरज, ये धरती घूम रही है तभी रात को दिन में पलटती है ना. तुम एक चीज को ऐसे ऐसे करोगे तो वो क्या है, एक दूसरे को तुम घुमा रहे हो. ये देखो, ये अरबी की कितने कितने अल्फाज में कहा है कि कोई जब उस टाइम में जब रिसर्च नहीं हुआ था तभी भी लोग समझ सकते थे और आज भी समझ में आ रही है. और अल्लाह ये वो एक रात को दिन और दिन को रात में लाता है, मर्ज करता है. ही हैज कमिटेड यानी कि उसी ने बाद में सूरज को और चंद्र को तुम्हारे लिए बनाया सर्विस के लिए. ईच रनिंग इन इट्स ऑर्बिट. हर एक चीज अपने हिसाब से हो रही है, रन हो रही है. अभी देखो हर एक चीज अल्लाह ने बताया. सन भी अपनी धरी के ऊपर घूम रहा है, पहले लोगों को नहीं मालूम था. तो ये बोलते हैं हर चीज कैसे घूमती है. हर एक चीज आज तो मालूम है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी घूम रहा है राउंड में. इतना सा छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक चीज घूम रही है. ईच रनिंग इन इट्स ऑर्बिट फॉर अ स्पेसिफिक लाइफ स्पान. जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक, बाद में वो रुक जाएगा. और अल्लाह को मालूम है वइन अल्लाह बिमा तामलून खबीर. खबीर यानी हर एक चीज की खबर है उसको. तामलून यानी हर एक चीज का इल्म है उसको. वस्समर, शम्स यानी सूरज, वल कमर यानी चांद. यानी हर एक को अल्लाह ने कुल्लू युजरे इलल उजले मुसम्मन वअन अल्लाह बिमा तामलून खबीर. इससे साबित हो जाता है, 30 वर्ष में अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह है वही हक है. जालिका बेअन्नल्लाह यानी कि इससे साबित हो गया बेअन्नल्लाह हुवल हक का, यानी ये चीज से साबित हो गया. वन्ना मा यदऊना मिन दूनिल बातिली यानी कि ये लोग ने जो घर अब गढ़ा है वो सब बातिल है, ये कुछ ऐसा नहीं बना सकते ना ही कर सकते. और वन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर. अली यानी बहुत ही हाईएस्ट लेवल के ऊपर है और वो बहुत ही ग्रेट है, कबीर है. यानी अल्लाह इतना बड़ा है. तो इसके बाद में दूसरे की, ये देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो भी अल्लाह की जब वो लोग देखते हैं यूनिवर्स का रिसर्च करते हैं तो वो भी झुक जाते हैं कि ये सब चीजें कोई बनाने वाला कोई सुप्रीम पावर है. वो ये नहीं मानता कि ये पत्थर और ये मूर्ति ने और ये किसी इंसान ने कि ये ताकत ने या कोई बड़े बड़े धर्म गुरु ने ये बनाया है. वो लोग का आईक्यू लेवल इतना है होता है कि वो बिलीव नहीं करते ये सब में. तो यानी इल्म जिसके पास होता है, अल्लाह ही बता रहा है कि ये सब चीज से प्रूव हो जाता है कि अल्लाह ही हक है और कोई चीज हक नहीं है. तो वो लोग हक बोलते हैं कि ये जो चीजें बनाने वाला कोई पावरफुल है, वो हक है. उनको उनको मालूम है, ये जो रिसर्च करता है उनको हक है कि ये ऐसे ही नहीं बन गया सब कुछ. आइंस्टाइन था, उसको मालूम था कि ये सब चीजें कोई मैथमेटिकल है. उसने बोला था जो खुदा है, वो जो ईश्वर है, वो मैथमेटिशियन है. गैलीलियो ने भी ये कहा था. तो वो अपने फिर घमंड की वजह से वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते होगे. बाकी वो हक चीज है वो तो एक्सेप्ट करती है. जैसे शैतान ने एक्सेप्ट किया था कि अल्लाह है ही बड़ा, उसको मालूम है उससे बड़ा कोई नहीं. लेकिन उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड, ईगो आ गया था. मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं भी सब खुदा जो कर रहा है वो मैं भी तो कर रहा हूँ. तो इब्राहिम नबी ने भी वही कहा था ना, उसके जो वो राजा था वो क्या, मैं भी मारता हूँ, मैं भी जिंदा करता हूँ.
تب ابراہیم نے نبی نے کہا کہ جاؤ سورج تو یہاں سے اگتا ہے، تم اس کو یہاں سے اگا کے لے کے آ جاؤ. تب وہ بول گئے یہ کیا ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو شیطان بھی جو اللہ نے اس کو حکومت دی تھی وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کو گھمنڈ آنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو میں بھی خدا بن گیا. سمجھا؟ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز چلا رہے تو ہم اس کے اونر بن جائیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. تو یہی چیز واپس اللہ نے سب وہی سیم ٹو سیم انوائرمنٹ رکھا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایک بار اور آیت میں کہ سے تم لوگ یہ سوچو کہ میں جب آخرت میں جب بولیں گے لوگ کہ مجھے واپس دھرتی پہ جانا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم واپس دھرتی میں جاؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو میں تم کو واپس سب کچھ یہی یاد دلاؤں گا، تمہاری ٹیسٹ واپس ایسی ہوگی جیسے پہلے تھی. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر واپس ٹیسٹ کروں گے تو تمہارا حال وہی ہونے والا ہے، اس لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ حکمت والا ہے اللہ. تو اس کو معلوم ہے کہ ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں، ابھی اس میں سے کوئی اچھا نہیں نکلے گا. ہاں اس کو معلوم تھا کہ جتنے لوگ اچھے وہ نکل جائیں گے، اسی لیے اللہ نے اگر معلوم ہوتا اللہ کو اس میں سے ایک بھی اچھا انسان نہیں ہے تو اللہ کبھی بناتا ہی نہیں. لیکن اس کو معلوم تھا کہ اس میں سے اور بھی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں، ابھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے. تو میں دکھاتا ہوں میرے اپنی طاقت کہ میں کیا ہوں. اور بعد میں آخرت میں وہ لوگ واپس بولیں گے کہ میں جاتا ہوں، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہارے سامنے واپس ایسے ہی سرکمسٹنس رکھوں گا جیسے ابھی رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے ابھی رکھا ہے ایسے ہی سیم سرکمسٹنس ہوں گے. تبھی ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے نا. ٹیسٹ کا مطلب تمہیں ابھی مجھے معلوم ہو گیا مجھے بھیج دو، تو وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس ٹائم میں تمہیں فریڈم بھی ملی تھی نا، سب کوئی فریڈم تھی. کسی کو اللہ نے پکڑ کے تو رکھا نہیں تھا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ میرے پیچھے آؤ. ایسے بھی اللہ نے ابھی بھی کسی کو سیم ٹو سیم باندھ کے نہیں رکھا. تم جاؤ کرو اور دیکھو تم کس کو یقین کرتے ہو، اللہ کو فالو کرتے ہو یا پھر اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیتے ہو، یا شیطان کو بنا لیتے ہو، یا برے کام میں چلنے لگتے ہو. حکیم الصلاۃ.